ملک کے بالائی علاقوں میں ریکارڈ برفباری، معمولاتی زندگی متاثر۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں شدید برفباری، پہاڑ، وادیاں، میدان اور سڑکیں برف میں چھپ گئیں۔ چترال، ناران کاغان، کالام، مالم جبہ، سوابی، پارا چنار میں برفباری سے سڑکیں بند۔ وادی کیلاش، دیر بالا، کمرا، لواری ٹنل اور باجوڑ میں شدید برفباری۔ مالاکنڈ میں کئی سال بعد اور شانگلہ میں 20 سال بعد برفباری۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام چھتر پلین میں برف کے گالوں کی برسات۔ شانگلہ سے سوات مین شاہراہ شانگلہ ٹاپ کے مقام پر بند، دونوں اطراف سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں 2 سے 3 فٹ تک برف، شاہراہ کراکرم مختلف مقامات سے بند۔ ننجا، نگر، چلاس، بابوسر ٹاپ اور ناگا پربت پر برف ہی برف۔ مظفر آباد میں برف باری کا 9 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ وادی علیپا، بالائی نیلم اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ سکردو میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، سرد ہواؤں کا راج۔ ہمالیہ اور کراکرم کے بلند و بالا پہاڑ برف میں چھپ گئے۔ دیوسائی کے ٹوبیس سنو لیک میں برف کے ڈھیر، آبشاریں، ندی نالے اور جھیلیں جم گئیں۔ ملکہ کو حصار مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ موسم صاف، برف سے ڈھکی سڑکوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے مری جانے والے راستے تاحال بند، صورتحال بہتر ہونے پر راستے جلد کھلنے کا امکان۔ بجلی کی فراہمی تاحال معطل، گلیات میں 3.5 اور میراجانی میں 4 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ ایبٹ آباد گلیات میں شدید برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ مین شاہراہ ایبٹ آباد، ٹھنڈیانی روڈ، ناتھیا گلی، بکوڑ، چانگلہ گلی، تاجوال اور سوار گلی سمیت متعدد لنک سڑکیں بند۔ پیر شناسی میں 6 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے، سڑکیں برف سے ڈھک گئیں۔ گلیات میں برف باری میں پھنسے متعدد سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ چترال میں شدید برف باری، گھر پر برفانی تودہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق، ایک زخمی بچے کو ملبے سے زندہ نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مانسہرہ میں ایبٹ آباد روڈ پر کمرے سے 3 نوجوانوں کی لاشیں برآمد۔ تینوں نوجوان کمرے میں جنریٹر کی گیس بھر جانے کے باعث جاں بحق ہوئے، لاشیں اسپتال منتقل۔ شدید برفباری کے دوران پاک فوج کا ریسکیو اور بحالی آپریشن۔ مری میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ یوب میں شدید برفباری کے دوران سڑکوں کی بحالی کا کام جاری۔ ضلع کرم میں پاک فوج نے بھاری مشینری سے مناتو گاؤں سے مقامی کالج تک برف سے ڈھکے راستے کو کلیئر کر دیا۔ ریلیف آپریشن کے بعد مناتو صدا روڈ پر ٹریفک بحال۔ ریلیف آپریشن کے دوران برف میں پھنسی متعدد گاڑیوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں رابطہ سڑکوں کی بحالی۔ مقامی آبادی نے سخت موسمی حالات میں مشکلات کم کرنے پر فورسز کی کاوشوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا میں مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ اتوار کی رات سے منگل تک بارش اور برف باری کا امکان۔ انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ، برفانی تودے گرنے کا خدشہ۔ کے پی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری متوقع۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے ملک میں داخل ہوگا۔ 25 اور 26 جنوری کے دوران سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، دادو سمیت بالائی سندھ بارش کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسیں گے۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی شہباز شریف حکومت کی معاشی اصلاحات کی تعریف۔ کرسٹلینا جارجیوا کا ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم سے اظہار خیال، کہا پاکستانی حکومت سنجیدگی سے اصلاحات کا نفاذ کر رہی ہے۔ شہباز شریف پاکستان میں مثبت تبدیلی اور ترقی کے لیے سنجیدہ ہیں۔ وہ جب کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو پھر اسے مکمل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ ان کی تہہ دل سے عزت کرتی ہوں۔ پہلی مرتبہ بجٹ ڈسپلن دیکھنے میں آیا ہے۔ عوام کی زندگی میں مثبت تبدیلی کے لیے وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور باہمی مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام اور پری امیگریشن کلیئرنس نظام کی افادیت پر بات چیت۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً پولیس ٹریننگ کے لیے ہر سطح پر اشتراک بڑھانے پر اتفاق. جعلی اور فراڈ ویزا نیٹ ورکس کے خلاف جامع SOPs کے تحت مشترکہ کارروائی کی جائے گی. محسن نقوی نے کہا غیر قانونی امیگریشن سنجیدہ مسئلہ ہے. غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے. مؤثر اقدامات سے غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی آئی ہے. پنجاب میں شارٹ سرکٹ کرنٹ اور آگ لگنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے ماسٹر پلان تیار. لاہور کو بجلی کی لٹکتی بے ہنگم اور خطرناک تاروں سے نجات دلائی جائے گی. لاہور کو 3 زون میں تقسیم کر کے بجلی تار انڈر گراؤنڈ کرنے کی تجویز کا جائزہ. ہاؤسنگ سکیمز میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ لازمی قرار دینے کا اصولی فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہنگامی سیفٹی پلان طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کا موجب بن رہے ہیں. بجلی کے بے ہنگم تار دیکھنے میں ہی نہیں بلکہ انسانی جانوں کے لیے مستقل خطرہ ہیں. پشاور DI خان موٹر وے صوبائی وسائل سے تعمیر کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت روڈ سیکٹر کے منصوبوں بارے اجلاس. DI خان موٹر وے سے متعلقہ محکموں کو تمام تر لوازمات 10 فروری تک مکمل کرنے کی ہدایت. سوات ایکسپریس فیز 2 پر سول ورک 31 جنوری سے شروع کرنے کا فیصلہ. سہیل آفریدی نے کہا منصوبوں پر عمل درآمد میں کسی قسم کی تاخیر کی گنجائش نہیں. ان کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا. حکومت عوامی مفاد کے منصوبوں کے لیے تمام تر وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرے گی. خیبر پختونخوا کے عوام ترقی کو ترس گئے. اگر ملک کو جام کرنے کی کوشش کی گئی تو نتائج مختلف ہوں گے. کوارڈینیٹر اطلاعات برائے KP اختیار ولی خان کی گفتگو. کہا KP والے سرکاری مشینری استعمال کریں گے. ریلوے ٹریک سڑکیں جام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. سندھ پنجاب بلوچستان میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا. PTI والے دشمن کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. قلیل مدت میں محکمہ صحت میں خاموش انقلاب برپا کیا گیا. کانٹریکٹ بنیادوں پر 3000 ڈاکٹرز کی بھرتی کی گئی. 164 بیسک ہیلتھ یونٹس فعال کر دیے گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ایکس پر پیغام میں کہا پسماندہ علاقوں کے عوام کو بنیادی صحت کی سہولیات میسر آ رہی ہیں. محکمہ صحت کی سہولیات کے دائرہ کار کو مزید وسیع کیا جائے گا. بانی PTI نے نہیں بتایا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کون چلا رہا ہے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی. رپورٹ کے مطابق NCCIA کی انویسٹیگیشن ٹیم کافی دفعہ ڈیالہ جیل گئی. اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے؟ بانی PTI نے ٹیم سے تعاون نہیں کیا. بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹس پر 2 انکوائریز بھی شروع ہونے کا انکشاف. 19 مئی اور 13 ستمبر 2024 کو 2 انکوائریز NCCIA میں رجسٹرڈ ہوئیں. شریک حیات کو طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا جرم قرار. پارلیمنٹ میں ڈومیسٹک وائلنسنگ اینڈ پروٹیکشن بل منظور. بل کے مطابق بیوی یا پارٹنر کا پیچھا کرنا اور گالی دینا بھی جرم میں شمار ہوگا. قانون سازی کا مقصد لوگوں کو گھریلو تشدد سے تحفظ دینا ہے. جسمانی، ذہنی، لفظی اور جنسی زیادتی گھریلو تشدد میں شمار ہوگی. عزت یا شخصیت کے خلاف رویہ بھی جنسی تشدد تصور ہوگا. بغیر ضروری حسد، پرائیویسی میں مداخلت بھی جرم قرار. کسی خاتون یا گھر کے رکن کے کردار پر جھوٹے الزامات بھی جرم ہوگا. جرم ثابت ہوا تو 3 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ دینا ہوگا. متاثرہ شخص عدالت میں پٹیشن دائر کر سکے گا. 7 روز کے اندر سماعت ہوگی. نیٹو فوجیوں پر تنقید کیوں کی؟ برطانیہ ٹرمپ پر برہم. برطانوی وزیر اعظم کا امریکی صدر سے معافی مانگنے کا مطالبہ. کیئر سٹارمر بولے برطانوی فوج نے افغان جنگ میں 457 جانیں قربان کی. صدر ٹرمپ کا بیان بے عزتی اور خوفناک ہے. امریکہ میں مقیم برطانوی شہزادہ ہیری بھی بول پڑے. کہا افغانستان میں نیٹو فوجیوں کی قربانیوں کا احترام کیا جانا چاہیے. اس دوران ہم نے اپنے کئی ساتھی کھو دیے.
برطانوی کنزرویٹو رہنما کیمی بیڈنک نے کہا غیر ذمہ دارانہ بیانات نیٹو اتحاد کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے برطانوی وزیر اعظم کا معافی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کا موقف درست قرار دے دیا، کہا افغانستان میں سب سے زیادہ خدمات امریکہ نے سر انجام دی۔ ٹرمپ نے افغانستان سے متعلق نیٹو کے کردار پر کہا تھا کہ نیٹو فوجی فرنٹ لائن پر نہیں تھے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف مزید سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ محکمہ خزانہ نے ایران کے شیڈو فلیٹ کے 9 ٹینکرز اور 8 آئل کمپنیز پر پابندی لگائی۔ امریکہ کا ان ایرانی ٹینکرز اور آئل کمپنیز پر غیر قانونی تیل کی برآمد کے لیے استعمال ہونے کا الزام۔ اقدام ایران میں پرامن مظاہرین پر تشدد اور انٹرنیٹ بندش کے جواب میں کیا گیا۔ ایران نے پابندیوں کو مسترد کر دیا۔ امریکہ کی ثالثی میں ابوظہبی میں روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات۔ پہلی بار مذاکرات میں تینوں ممالک کے نمائندے شریک۔ مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ فریقین اپنے مطالبات پر قائم، بات چیت آج بھی جاری رہے گی۔ اماراتی صدر شیخ محمد نے بحران کے حل اور عالمی تنازعات کی رواداری پر زور دیا۔ روس کا ڈونباس کے کچھ علاقوں پر کنٹرول چھوڑنے کا مطالبہ۔ یوکرین نے علاقائی مسئلے کو اولین ترجیح قرار دیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا مذاکرات کا بھی کوئی نتیجہ خاص نہیں کیا جا سکتا، اہم بات یہ ہے کہ روس جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہو۔ ٹرمپ نے مزید پیٹریاٹ میزائل فراہمی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسپین نے ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت مسترد کر دی۔ امن بورڈ میں فلسطینی اتھارٹی کو ممبر کے طور پر شامل نہیں کیا گیا۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کا اعتراض، کہا یہ اقدام اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ صرف فلسطینیوں کو کرنا چاہیے۔